الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم من یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ جمعہ ہم نے سورہ مجادلہ مکمل کر لی تھی۔ آج ہم سورۃ الحشر کی ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الحشر پر گفتگو سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ جو باتیں اس سے پہلے ان صورتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے آ چکی ہیں ان کا ایک اعادہ ہو جائے، اس لیے کہ وہ میں سوچ رہا تھا آج صبح تو سورہ حدید کا جب ہم نے آغاز کیا تھا تو اس وقت وہ باتیں کہی گئی تھیں اور اس میں کئی ماہ بیت گئے ہیں تو وہ باتیں شاید ذہنوں سے اوجھل ہو جائیں، وہ جب تک سامنے نہ ہوں تو ان صورتوں کو سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ جو جس حصے میں ہم ہیں قرآن مجید کے جس حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں، تلاوت کے اعتبار سے جو قرآن مجید کے ابتداءً حصے کیے گئے تھے، 7 منزلیں بنائی گئی تھیں، ان میں سے یہ آخری منزل ہے اور آخری منزل میں زیادہ زور جو ہے، اگرچہ کہ اس میں توحید کی بات بھی ہے، اس میں رسالت کی بات بھی ہے، لیکن ایمانیات میں سب سے زیادہ زور اس میں آخرت کے بارے میں ہے، خاص طور پہ جو اس میں مکی صورتیں ہیں ان مکی صورتوں میں زیادہ زور آخرت پہ دیا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو ایک اور گروپنگ ہے قرآن مجید کی مکی اور مدنی صورتوں کی، یہ بھی 7 گروپ بنے ہیں اور ان 7 گروپوں میں یہ 6واں گروپ بنتا ہے، یعنی اس گروپنگ کا جو اجزاء یا جز جو ہوتے ہیں، یہ شروع میں کوئی ایک مکی صورت ہوتی ہے یا زیادہ مکی صورتیں ہوتی ہیں اور آخر میں یا ایک مدنی صورت ہوتی ہے یا زیادہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں، تو یہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ ہیں اور ان میں بڑی تقسیم غیر متناسب قسم کی بھی ہوتی ہے، جیسے سورہ فاتحہ مکی ہے، ایک ہی صورت ہے، اس کے بعد 4 مدنی صورتیں ہیں اور وہ بہت طویل ہیں، کوئی 6 سوا 6 پاروں پہ محیط ہیں، تو یہ پہلا گروپ ہے۔ پھر دوسرا گروپ بڑا متوازن ہے، اس میں 2 مکیات ہیں، سورہ انعام اور سورہ اعراف، اور 2 مدنیات ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ پھر مکی صورتیں 18 ہیں اور اس کے بعد 14 مکی صورتیں، پھر جا کے ایک مدنی سورہ، صرف ایک سورہ نور آئی ہیں۔ اسی طرح 8 مکیات کے بعد پھر ایک مدنی سورت سورہ احزاب آئی ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ حصہ ہے، یہ بھی اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے کہ اس میں 7 مکی صورتیں ہیں اور 10 مدنی صورتیں ہیں، اور صورتوں کی تعداد کے اعتبار سے کسی اور مقام پر قرآن مجید میں اتنی مدنی صورتیں اکٹھی نہیں آئی ہیں جتنی اس مقام پر ہیں۔ اور یہاں جو مکی صورتیں ہیں وہ بھی قرآن مجید کا خاص طور پہ وہ حصہ ہے جس میں ادبی رنگ بہت زیادہ ہے۔ اسی میں سورہ رحمان بھی ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی دلہن قرار دیا ہے، اور باقی مکیات بھی وہ بڑا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے وہ آہنگ بہت تیز ہے یہاں۔ اس میں جو مدنیات آئی ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی،
صرف ایک سورہ حدید ہے جو 4 رکوعوں پر مشتمل ہے، پھر سورہ مجادلہ ہے جو 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، یہ سورۃ الحشر ہے جو 3 رکوعوں پر ہے، باقی ساری 2 رکوعوں پر ہیں۔ تو 7 صورتیں وہ ہیں اس سلسلے کی جو 2 رکوعوں پر مشتمل ہیں، یعنی چھوٹی ہیں، جیسے سورہ بقرہ ہے 40 رکوع ہیں، جیسے سورہ آل عمران ہے 20 رکوع ہیں، سورہ نساء ہے 24 رکوع ہیں، اور سورہ مائدہ ہے 16 رکوع ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ 4 3 3 اور پھر 2 تو یہ اس اعتبار سے بہت چھوٹ، ساری ملا کے 10 کی 10 ملا کے سوا پارہ بنتی ہے، جو سورہ بقرہ کا بھی آدھا بنتا ہے، لیکن یہ کہ تعداد 10 کی ہے اور چھوٹی چھوٹی ہیں۔ یہ بات بھی عرض کی گئی تھی اس موقع پہ کہ یہ مدنی دور کے نصف آخر میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جب تقریباً سورہ یعنی واقع خندق، غزوہ خندق یا غزوہ احزاب ہو چکا ہے، اس کا بعد کا ان کا زمانہ نزول ہے۔ اکثر و بیشتر صورتیں اس دور میں نازل ہوئی ہیں، اگرچہ یہ کہ کچھ واقعات یا کچھ جو ہیں آیات اس سے پہلے بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ ان کا زمانہ نزول مدنی دور کا نصف آخر ہے۔ ان میں خطاب سارے کا سارا مسلمانوں سے ہے، یہود کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ یہود کا ذکر بطور نشان عبرت کے ہے، بات ان سے نہیں کی جا رہی، بات مسلمانوں سے کی جا رہی ہے، اور سمجھانے کے لیے بطور مثال کہیں یہودیوں کا ذکر آ گیا تو آ گیا، وگرنہ ان کو سمجھانا مقصود نہیں ہے، ان کی مثال پیش کر کے مسلمانوں کو سمجھانا مقصود ہے۔ اور اس سمجھانے میں ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی ہے، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جب مسلمانوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا ہے، اور اس تیزی کے اضافے کی وجہ سے جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں ان کی تربیت کا معیار وہ نہیں تھا کہ جو مکی دور میں تھا یا مدنی دور کے ابتدائی حصے میں تھا، اور اس دور میں زیادہ تر لوگ ایسے شامل ہوئے جنہیں ہم عام زبان میں کچے پکے بھی کہہ دیتے ہیں، اور جس کی طرف قرآن مجید نے اشارہ سورہ حجرات میں کیا کہ یہ بدو آ کے کہتے ہیں ہم مسلمان ہو گئے۔ اے نبی آپ ان سے کہیں کہ آپ صرف ہم ایمان لے آئیں، ان سے کہو آپ ایمان ہرگز نہیں لائے ہو، ہاں یہ کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو جب اس طرح کے لوگ بکثرت شامل ہوئے تو اس سے کچھ جماعتی زندگی کے اندر جو ایک مجموعی معیار میں کمی آئی ہے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہے۔ یہ بات سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر اس میں کہیں کہا گیا ہو لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، تو یہ پوری جماعت کو نہیں کہا جا رہا، یعنی یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں محمد الرسول اللہ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس جماعت کے جو وہ بھی ہیں کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں مکے سے، وہ بھی ہیں جو سابقون الاولون ہیں، اور وہ مہاجرین میں سے بھی ہیں اور وہ انصار میں سے بھی ہیں، تو یہ ان کو نہیں کہا جا رہا۔ یہ جو نئے شامل ہوئے ہیں اور اس طرح جو ہے وہ ذمہ داریاں ادا نہیں کر رہے جیسے کہ پہلے لوگ ادا کر رہے تھے، تو یہ ان سے کہا جا رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس میں ذرا خاص طور پہ جو نئی شمولیت ہے ان کی کمزوریوں پر گرفت بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے، ایک زجر کا انداز بھی ہے، جھڑکی کا انداز بھی ہے، یہ ان صورتوں میں آپ کو مجموعی طور پہ نظر آئے گا۔ ہمارے لیے ان صورتوں کی اہمیت خاص طور پر ہے، اس لیے کہ ہماری عظیم ترین اکثریت ایسی ہی آبادی پر مشتمل ہے، ایسی تعداد پر ہیں کہ جن کا ایمان جو ہے وہ شعوری نہیں ہے بلکہ وراثتی ہے، نسلی ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کے نتیجے میں ہے، اور ویسی خرابیاں بلکہ ان سے بھی بڑھ کر جو اس دور میں روا روی میں شامل ہونے والوں کے اندر در آئی تھیں، اس سے کئی گنا زیادہ اسی طرح کی خرابیاں آج ہم مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو آج کوئی بھی اگر اصلاح معاشرہ کے لیے کھڑا ہو، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے کھڑا ہو، تو اس کے لیے ان صورتوں میں بڑی سبق آموزی ہے، اس میں بہت جو ہے حکمت کے بہت بڑے بڑے خزانے ہیں جو ان صورتوں میں رکھے گئے ہیں۔ اب آئیے کہ ان جو 10 صورتیں ہیں جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ یہ تعداد سور کے اعتبار سے مدنی صورتوں کا سب سے بڑا اکٹ ہے جو اس مقام پر ہے، 28واں پارہ پورا اور 27واں پارہ آخری پاؤ جو ہے اس کا، یہ جو سوا پارہ تقریباً ہے۔ تو ان 10 صورتوں میں 5 صورتیں وہ ہیں جنہیں مسبحات کہتے ہیں۔ مسبحات یعنی جن کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا ہے، جس میں یا تو سبح للہ ہے یا یسبح للہ ہے۔ یہ 5 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز میں یہ ہے، اور ویسے مفسرین نے قرآن مجید کی مجموعی طور پہ 7 صورتوں کو مسبحات کہا ہے، اس لیے کہ ایک سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کا آغاز بھی جو ہے وہ تسبیح سے ہوتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اس میں حکم نہیں ہے، واقعے کا ذکر ہے۔ اور دوسری جگہ جو ہے جو سورۃ الاعلیٰ 30ویں پارے میں ہے، اس میں حکم ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اور یہ 5 صورتیں وہ ہیں کہ جن میں ماضی اور مضارع کے صیغے میں فعل کے جو ہے ماضی کا فعل اور مضارع کا فعل، یعنی پورا زمانہ مراد لے لیا گیا، ماضی حال مستقبل،
جس میں اللہ کی تسبیح جاری و ساری رہی ہے۔ تو 7 صورتیں وہ ہیں کہ جو مسبحات ہیں کل قرآن مجید میں، جن میں سے 5 اس گروپ میں ہیں، یعنی ان 10 صورتوں میں وہ 5 صورتیں موجود ہیں، اور جن کے آغاز یا ماضی یا مضارع کے تسبیح کے ذکر کے ساتھ ہوا ہے۔ اس میں بھی ایک تھوڑی سی دلچسپی کی بات ہے، وہ یہ کہ بعض جگہوں پہ سبح للہ ما فی السماوات والارض آیا ہے، اور بعض جگہوں پہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض آیا ہے، اور بعض صورتیں وہ ہیں جن کے آغاز میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض اور یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض آیا۔ تو یہ ذرا تھوڑا اس میں صرف اور مفہوم میں تو کوئی فرق نہیں واقع ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے تو ہو جاتا ہے، ایک ماضی ہے اور جو مضارع ہے اس میں حال اور مستقبل دونوں جمع ہیں، جبکہ جب ظرف کی بات آتی ہے ما فی السماوات والارض اور ما فی السماوات وما فی الارض، تو اس میں تاکید مراد ہوتی ہے، ایمفیسائز کرنا، کسی چیز کو زور دے کے کہنا۔ جب آپ نے کہا کہ تسبیح کی ہر شے نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جب آپ نے کہا کہ تسبیح کی ہر شے نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، تو بس اس میں ایک ذرا زور کا انداز آ گیا، اسی بات کو مؤکد کیا گیا۔ مزید دلچسپی کی بات یہ کہ صورتیں 5 ہیں لیکن تسبیح کا ذکر 6 مرتبہ آیا ہے۔ یہ جو ہم صورت پڑھنے لگے اس میں 2 مرتبہ آیا ہے، کیونکہ باقی جو 4 صورتیں ہیں ان کے آغاز میں تسبیح کا ذکر ہے۔ سورہ حدید ہم نے پڑھ لی، سبح للہ ما فی السماوات والارض۔ اب ہم پڑھنے چلے ہیں سورۃ الحشر، اس کے آغاز میں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، وہ ذرا اس میں آگے بڑھ گیا۔ اس سے پہلے اگرچہ کہ ان نشستوں میں وہ ہم صورتیں پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ کہ ترتیب مصحف میں ابھی بعد میں آنی ہے، جب سے سورہ صف آئے گی اس میں بھی سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پھر اس کے بعد سورہ جمعہ ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور پھر اس کے بعد جو ہے سورہ تغابن ہے، وہ بھی یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو شروع کی صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ ما فی السماوات والارض ہے، اور بعد والی صورتوں میں جو ہے وہ ما فی السماوات وما فی الارض آ گیا۔ اب اس میں 3 دفعہ سبحہ ہے، 2 دفعہ یسبح ہے، لیکن سورۃ الحشر وہ ہے کہ جس کے آخر میں جا کے یسبح لہ ما فی السماوات والارض آ گیا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ گویا 3 ہی مرتبہ ماضی کے صیغے میں اور 3 ہی مرتبہ مضارع کے صیغے میں تسبیح باری تعالیٰ کا ذکر ہو گیا ہے۔ ان میں سے جو ان 10 صورتوں میں ان مسبحات کی اہمیت باقی 5 سے بڑھ کر ہے، لیکن یہ کہ ان مسبحات میں بھی جو سب سے جامع ترین صورت ہے جو ہم پڑھ چکے، وہ ہے سورہ حدید، جس میں نہایت جامعیت کے ساتھ وہ سارے مضامین سمو دیے گئے، اور اس کے بعد جو دوسری جامع ترین صورت ہے وہ سورۃ الحشر ہے۔ ان کے درمیان جو آپس کا ربط و تعلق ہے میں بھی اس آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن یہ کہ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ مثلا سورہ صف ہے، بہت اہم صورت ہے، لیکن وہ دین کے خاص گوشے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خاص پہلو سے بحث کر رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس ذمہ داری کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ کو کیا ہدف دے کے بھیجا ہے دنیا میں، آپ کیا کرنے آئے تھے۔ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس مشن پہ اپوائنٹ کیے گئے تھے، کس مقصد کے لیے بھیجے گئے تھے، کیا کام کرنے آئے تھے، آپ کے پیش نظر تھا کیا، اور ظاہر ہے آپ کسی بھی شخص کی کامیابی اور ناکامی کا جائزہ نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کیا کرنے آیا تھا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت کیا ہے، وہ کیا ہدف ہے جسے اچیو کرنے محمد الرسول اللہ تشریف لائے تھے، تو وہ تو سورہ صف آپ کو بتائے گی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو وہ خاص ایک جو مضمون ہے اس سے بحث کر رہی ہے سورہ صف۔ اس کے بعد ہے سورہ جمعہ، اور سورہ جمعہ یہ بتا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طریقہ کار کیا ہے، اساسی منہج کیا ہے، یہ جو مقصد جس کے لیے بھیجے گئے اس مقصد کو کے لیے جو افراد درکار ہیں، جو آدمی چاہیے، جو لوگ درکار ہیں۔ جیسے آج ہم کہیں کہ حضور تبدیلی کے لیے اگر تشریف لائے ہیں تو تبدیلی لانے کے لیے بنیادی کام کیا ہے جو کرنا ہے، آدمی کیسے بنانے ہیں، تو وہ آدمی بنانے کا، کردار بنانے کا، شخصیتیں تیار کرنے کا، خود ہی تعمیر کرنے کا پروگرام ہے جو سورہ جمعہ میں دیا گیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
تو جیسے اس میں بھی ایک خاص اسی رخ کو سامنے رکھ کر افراد سازی، افراد کی تربیت، شخصیتوں کو پختہ کرنے کا عمل وہ کیا ہوگا وہ سورہ جمعہ بتائے گی. تو وہ بھی ایک خاص جو ہے وہ محدود دائرے کے اندر اس کا ایک پیغام ہے. اس سے آگے جائیے سورہ تغابن، اس کا بھی ایک خاص موضوع ہے، اور وہ موضوع ہے ایمان کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے، اس کا بنیادی بیانیہ کیا ہے. ایمان کو اگر نیریٹ کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا، پھر اس کے مقتضیات کیا ہیں، مقدرات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے، پنہاں ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، باطنی طور پر تقاضے کیا ہیں، ظاہری تقاضے کیا ہیں. ایمان اگر اندر رچ بس گیا ہو تو آپ کی شخصیت کے اندر، آپ کی سوچ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے سوچنے کے انداز میں کیا کچھ جو ہے وہ فرق پڑ جائے گا، نقطہ نظر میں کیا بنیادی تبدیلیاں آ جائیں گی، حوادث کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر کیا ہوگا، نقصان کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہوگی، مستقبل کے بارے میں آپ کا بھروسہ، توکل، انحصار کس چیز پر ہوگا، اس ایمان کے لیے آپ کو خطرات کہاں کہاں سے محسوس ہوں گے، ظاہر آپ کے عمل کے اندر کیا تبدیلیاں آئیں گی. یہ ہے در حقیقت جو سورہ تغابن بیان کرتی ہے. تو یہ 3 مسبحات وہ ہیں جو خاص کسی ایک موضوع سے متعلق ہیں. سورہ صف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بیان کرتی ہے. سورہ جمعہ اس مقصد کے حصول کے لیے جیسے افراد تیار چاہیے ان کی تیاری کا طریقہ کار بیان کرتی ہے. اور سورہ تغابن ایمان اور اس کے ثمرات اور اس کے تقاضے جو ہے وہ سامنے لے کے آتی ہے. جبکہ سورہ حدید اس کے اندر وہ ساری جو ہیں حقیقتیں وہ ایک ہی صورت میں جمع کر دی گئیں، 2 آیات میں، ایک آیت میں، اس لیے وہ جامع ترین ہے. اور دوسری جو جامع ترین صورت ہے وہ سورۃ الحشر ہے. اور سورۃ الحشر اس میں ایک تو اس کا ایک جو تعلق خاص طور پہ سورہ حدید کے ساتھ ہے اسے سمجھ لیجئے، اور ایک تعلق اس کا سورہ مجادلہ کے ساتھ بھی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی کل جو پچھلی جمعے میں ہم نے ختم کی. اس میں ذکر آیا تھا منافقین کا. اب وہ منافقین جو تھے جو آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، نجوہ کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتے ہیں، خاص طور پہ یہی بات ان کی آئی تھی. اسی میں ایک بات یہ تھی کہ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، آپ نے وہ لوگ دیکھے جو دوستی گانٹتے ہیں ان لوگوں سے جن پر اللہ کا غضب ہوا. جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ یہود ہیں. یہودیوں کا ایک قبیلہ ہے جو بنو نذیر کہلاتا تھا، جو جس کا ذکر اس سورہ مبارکہ کے شروع میں آیا ہے. اس کو جب وہاں سے نکالا گیا اور ان کو محاصرہ کیا گیا تو یہ منافقین کا طرز عمل کیا تھا. یہ سورہ مبارکہ اس سے بھی بحث کرتی ہے. تو یہ تو ایک سورہ مجادلہ کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا. لیکن جو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے سورہ حدید کے ساتھ اسے سمجھ لیجئے. ہم آگے میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ذرا واضح ہو جائیں. صورتوں کا بھی ایک جو ہے وہ کلی قسم کا تعارف ہمارے سامنے ہو تو قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ایک لگاؤ اور رغبت بڑھ کر پیدا ہوگی، ایک تعارف جو ہے وہ گہرا حاصل ہوگا. تو سورہ حدید میں آپ دیکھیں کہ بالکل ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بڑا علمی سطح پر بڑے بلند انداز میں جو ہے ایک تعارف پیش کیا گیا ہے ذات و صفات باری تعالیٰ کا. جبکہ سورہ حشر کے آخر میں جا کے ہم دیکھیں گے تو پھر ایک اسماء و صفات کا گلدستہ آپ کو 3 آیات میں، وہاں 6 آیات ہیں، پہلی 6 آیات اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک تعارف ہے، اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا تعارف ہے. جبکہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات میں اسماء و صفات کے گلدستے، بلکہ اسماء کے گلدستے. یہ صفت اور اسم کا فرق بھی میں نے پہلے بھی بتایا تھا لیکن یہ کہ ذہن میں تازہ کر لیجئے. جب کسی صفت کے اوپر الف لام لگ کے آئے تو ہم اسے کہتے ہیں یہ اللہ کا نام ہے، اور جب وہ نکرہ آئے بغیر الف لام کے آئے، حکیم تو ہم کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے، الحکیم ہم کہیں گے اللہ کا نام ہے. تو اسی طرح ہر ایک پر قیاس کرتے چلے جائیے. تو یہ سورۃ الحشر کے آخر میں جو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ جو سارے الفاظ 8 ہیں اسماء، تو یہ ساری اللہ کے اسماء ہیں، اللہ کے نام ہیں. جبکہ سورہ صف میں ہم سورہ حدید میں جب ہم نے دیکھا وہاں اللہ کی ذات کے حوالے سے یہ وہی اسماء بھی آ رہے ہیں لیکن صفات بھی آ رہی ہیں، اور اس میں اللہ کا ایک تعارف بھی ہے. اگرچہ کہ ایک وہ تو ایک یونیک مقام ہے اس اعتبار سے کہ جیسے کہا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہاں 8 صفات اسماء آئے ہیں لیکن ان کے درمیان واو نہیں ہے. الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، واو کوئی نہیں ہے. قرآن مجید کا واحد مقام ہے سورہ حدید جہاں 4 اسماء آئے ہیں بیچ میں واو آئی ہے. نہیں تو آپ جہاں بھی دیکھیں گے وَهُوَ الرحمن الرحیم، وَهُوَ العزیز الحکیم، یہ بیچ میں واو نہیں آئے گی. 8 اکٹھے آ گئے، واو کوئی نہیں ہے.
لیکن وہاں هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو وہ تو اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے، وہ بہت ہی ایک عمیق اور بڑا گہرا مقام ہے قرآن مجید کا، اور بہت ہی محیط بھی ہے، اس لیے کہ ذات باری تعالیٰ کا بیان ہو اور واو بیچ میں ہو دو جو ہے ناموں کے درمیان، تو واو تو مغایرت کے لیے ہوتی ہے، پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، اور ویسے بھی اول اور آخر یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہو گئیں، اور یعنی ہمارے تصورات کے اعتبار سے جو اول ہو وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخر ہو وہ اول نہیں ہوتا، جو ظاہر ہے وہی باطن بھی ہے، جو الباطن تو وہ تو دی باطن، تو یہ ذرا بہت ہی گہرا، بہت ہی عمیق، بلکہ میں نے کہا محیب بھی ہے، ذرا اس میں ایک خوف اور ڈر اور اس کے ایک ہیبت بھی ہے اس مقام کی۔ اس کے مقابلے میں ہم سورہ حشر میں دیکھیں گے تو اللہ کے اسماء تو آئے ہیں لیکن ذات انسان کی آئی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہاں ذات باری تعالیٰ کا تعارف ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ سورہ حشر میں ذات انسان کا تعارف ہے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ جو اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں وہ اپنے پیٹ سے تو غافل نہیں ہوتے، یہ جو اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں اپنی جنسی تقاضوں سے تو غافل نہیں ہوتے، کوئی کافر، بلکہ وہ تو ان چیزوں میں زیادہ مست ہوتے ہیں۔ بابر بعیش کو عشق عالم دوبارہ نیست، وہ تو زیادہ عیاشی، اور یہ جو ہوتا ہے نا کہ دنیا کو استعمال کرو، اسے برتو اور خوب عیاشی کر لو، یہ تو کافروں ہی کا طریقہ کار رہا ہے۔ تو کافر اپنے آپ سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے فرج و بطن کے تقاضوں سے تو غافل نہیں ہوتے، اپنے بچوں سے تو نہیں غافل ہوتے، بچوں سے تو عوام بھی نہیں غافل ہوتے، تو یہ کس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں؟ اپنی اصلیت سے آدمی غافل ہو جاتے ہیں، اپنی خودی پہچان و غافل افغان۔ تو جیسے انسان اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں اسے بھول جاتے ہیں، جیسے آیا تھا سورہ مجادلہ میں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے، اس لیے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، ان پر شیطان چھا گیا، مسلط ہو گیا ہے، شیطان نے ان کی مت مار دی ہے، یہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے۔ جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے وہ اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، اور اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور اسی کو سمجھ لیجئے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی یہ دونوں طرف ہے، اللہ سے غافل ہوگے اپنے آپ سے غافل ہو جاؤ گے، اپنے آپ کو پہچان لوگے تو اللہ کو بھی پہچان لوگے۔ تو اپنی خودی پہچان و غافل افغان اور اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، یہ بہت اہم مضمون ہے جو سورہ حشر کے آخری رکوع میں آیا ہے اور بڑا بنیادی ہے، اور اس کا انسان، یہ دیکھیے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے اس نے جتنی مخلوق بنائی ہے اس میں بڑی شرف اور مقام اور فضیلت انسان کو دی ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، یہ مقام جو ہم نے انسان کو دیا ہے، مقام بلند، مسجود ملائک بنایا ہے، تو یہ تو اللہ کی کریشن، اللہ نے جو مخلوق بنائی ہے اس میں سب سے ٹاپ پہ اس نے انسان کو رکھا۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پر اس کی تخلیق کی ہے، اور فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ کی فطرت وہی ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ تو اس سب کو ذہن میں رکھیں اور ذرا انسان کی سوچ کو ذہن میں لائیں کہ وہ اپنے آپ کو حیوان سمجھے۔ آج جو مہذب انسان ہے، کلچرڈ پرسن، آج کے دنیا کا مہذب ترین انسان، تو وہ جو فرائیڈ نے ہمیں پڑھایا، جو ڈارون نے ہمیں سکھایا، اس سب کا حاصل کیا ہے؟ اس کا لب لباب اور نچوڑ کیا ہے؟ انسان بھی ایک ایوالوڈ اینیمل ہے، بس۔ یہ مسجود ملائک بھی ہیں، یہ کس فرائیڈ کو پتا ہوگا؟ کہاں ڈارون کو اس کا پتا ہے؟ تو انسان اپنے آپ سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے اس مقام رفیع سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے مقام بلند سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنی خودی سے غافل ہو جاتا ہے، اپنی روح سے غافل ہو جاتا ہے۔ اب اس کا جو تعلق ہے، اگلی آیت جو بڑی عظیم آیت جو آخری رکوع میں آئی ہے، وہ ہے کہ یہ جو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اس کی ذرا جامعیت کا اندازہ لگائیں۔ ان دونوں کا آپس میں پھر کیا تعلق؟ انسان کی عظمت اور قرآن مجید کی عظمت، اور پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے اسماء آئے ہیں، اور پورے قرآن مجید میں یہ بھی اپنی ایک بے مثل جگہ ہے۔ ایک آیت میں 8، بلکہ یہ کہ 9، پوری آیت اگر سامنے رکھیں تو اس میں اللہ کا ذکر بھی آیا ہے،
واللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام. تو ایک رائے یہ ہے کہ اللہ بھی اللہ جو ہے اللہ الہ تھا، اس کے اوپر الف لام لگ کر یہ الہ سے اللہ بن گیا، تو وہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ہے. ایک تو یہ کہ اس میں ذات ہے، اور ایک یہ کہ یہ بھی صفاتی طور پر ہے. تو بہرحال ان ساری کو جمع کر 9 بن جاتے ہیں. یہ قرآن مجید میں اور کوئی مقام نہیں ہے. اس سے اگلی آیت میں 4 آ گئے، اور یہ کہ پھر 4 آپ کو ملیں گے سورہ حدید میں. تو اس اللہ کی یہاں جو اسماء آئے ہیں ان کا تعلق قرآن مجید کے نزول کے ساتھ کیا ہے اور انسان کی حقیقت کے ساتھ کیا ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے کھلے گا. لیکن یہ کہ اس میں جامعیت کو واضح کرنے کے لیے بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سورہ حدید میں ذات باری تعالیٰ اور سورہ حشر کے آخری رکوع میں ذات انسان زیر بحث آئی ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی جو پہلی 17 آیات ہیں، یہ تو 7 آیات ہیں آخری رکوع کی، جو 2 رکوع ہیں 17 آیات پر مشتمل، اس کا جو مضمون ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ جو مدینہ ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے ہیں تو یہاں پہ 5 قبیلے آباد ہیں. ان 5 قبیلوں میں سے 2 تو بہت معروف ہیں، اوس اور خزرج. باقی یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، ان میں سے ایک بنو قینقاع تھا جو مدینے کے اندر رہتا تھا، ایک بنو نذیر تھا، اور ایک بنو قریظہ تھا. یہ مدینے کی بستی کے اندر نہیں تھے، یہ ذرا وہاں سے باہر، یعنی وہ جو شہر کی فصیل کہہ لیں اس سے باہر کوئی 3 میل باہر کے ایریے میں رہتے تھے. یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ. جو بنو قینقاع تھے یہ غزوہ بدر کے بعد نکالے گئے، اور جو بنو نذیر تھے یہ غزوہ احد کے بعد نکالے گئے، اور جو بنو قریظہ ہیں یہ غزوہ جو احزاب ہے اس کے بعد نکالے گئے. یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف لائے تو یہ جو 5 قبیلے ہیں، بلکہ یہ بھی تاریخی طور پہ معلوم ہونا چاہیے، یہودیوں کا جو اپنا دعویٰ ہے، یعنی یہ یہاں پہ آئے کا ظاہرہ ان کا شہر تو یروشلم ہے، کنعان کے رہنے والے ہیں. مصر میں جانا تو معلوم ہے کہ یوسف علیہ السلام لے کے گئے، مصر سے نکلنا اور واپس آنا بھی معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے. لیکن یہ جو خاص طور پہ جزیرۃ العرب میں آ کے آباد ہوئے ہیں، یہ جو فدق کے علاقے میں اور تبوک کے علاقے میں اور یہ خیبر کے علاقے میں اور مدینے کے علاقے میں یہ جو آ کے یہودیوں کے مختلف قبیلے آباد ہوئے، یہ کب ہوئے؟ یہ تاریخ کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے کئی جوابات دیے گئے ہیں. یہودیوں کا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ جب ہم مصر سے نکلے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارے کچھ قبیلے تو جا کے یروشلم میں آباد ہوئے، لیکن ہمارے بعض قبیلے اسی وقت آ کے عرب میں آباد ہو گئے تھے. ان کا یہ دعویٰ بعض اعتبارات سے تاریخی حقائق کے خلاف ہے، اور کیونکہ اس کا کوئی ثبوت تاریخ کے کسی صحیفے سے، کسی جو اس اتھینٹک سورس سے نہیں ملتا. اور اس دعوے کے پیچھے بدنیتی جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ اپنا حضور سے پہلے کا 2000 سال کا قیام ثابت کرنا چاہتے ہیں اس علاقے کے اندر، اور اس سے پھر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا حق اس پہ بنتا ہے. اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آگے آنے والے حالات و واقعات کے ساتھ، کیونکہ جب وہ گریٹر اسرائیل بنانے جائیں گے تو اس کے پیچھے جو دلیل ہوگی وہ یہی ہوگی کہ یہ سارے علاقے ہمارے، کیوں ہمارے قبیلے یہاں 2000 سال سے جو آباد تھے. تو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بات بالکل، یہ دعویٰ بالکل غلط ہے. انہی کے بعض لوگ وہ ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہم سارے متحد اور متفق ہو کے آئے تھے، اور پھر جب وہ یوشع ابن نون کی قیادت میں جنگ ہوئی تھی تو ہم نے یہ علاقہ جو ہے یہ یروشلم ہی میں آباد ہوئے تھے، ہمارے 12 کے 12 قبیلے. یہ بعد میں جب بخت نصر نے حملہ کیا 6 صدی جو ہے قبل مسیح میں، تو اس میں جو ہے ہمارے کچھ قبیلے آ کے یہاں آباد ہو گئے تھے. اب اس کا مطلب بھی ہے کہ حضور سے 1200 سال پہلے سے وہاں پہ آباد تھے، تو یہ بھی ایک بہت بڑا وقت گزر جاتا ہے. اور پھر ایک رائے انہی میں سے، اپنے انہی کے مورخین میں سے بعض کی رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ جب ٹائٹس رومی نے حملہ کیا تھا سن 70 عیسوی میں، اور ہم تتر بتر ہو گئے دنیا میں، ڈائسپورا کا دور شروع ہوا، اس وقت ہمارے کچھ قبیلے آ کے یہاں پہ آباد ہوئے. تو ظاہر ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے کا واقعہ ہے. تو یہ وہ بات ہے جو تاریخی طور پہ درست معلوم ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت ٹائٹس رومی کے حملے کے بعد آ کے جزیرۃ العرب میں آباد ہوئے، اور اس علاقے میں آ کے آباد ہونا ان کا یعنی ایک مجبوری بن گئی، کیونکہ یروشلم میں تو وہاں رہنے نہیں دیے جاتے تھے، قتل کیے جا رہے تھے، تو وہاں سے بھاگ کے آ کے یہاں آباد ہوئے. اب اوس و خزرج کا معاملہ ذہن میں رکھیے، یعنی یہ تو 70 عیسوی میں آ کے آباد ہوئے. اوس و خزرج بھی یہاں کے مقامی نہیں ہیں. اوس و خزرج رہنے والے ہیں یمن کے، اور یہ قوم سبا جو تھی، ملکہ سبا جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جس نے اسلام قبول کیا تھا، بڑا وہ طویل قصہ ہے.
اور پھر ایک ان کا جو معرب ڈیم تھا بہت بڑا، وہ ڈیم ان کا ٹوٹا ہے 450 عیسوی میں، اور وہ ان کا شہر برباد ہوا، اس کا ذکر بھی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوں سمجھیے کہ ولادت سے کوئی 120-21 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور آپ کی جو رسالت کے آغاز سے 150 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ اس زمانے میں اوس و خزرج، ان کے بعض قبائل شام میں، غسان کے جو قبائل ہیں وہ انہی کے قبائل ہیں۔ اسی طرح جو بنو فرارہ ہیں جو آ کے طائف کے علاقے میں آباد ہوئے تھے، یہ اور غطفان ہیں، یہ سارے وہی ہیں کہ جو قوم سبا کے بکھرے ہوئے قبائل تھے جو آ کے عرب کے ان علاقوں میں آباد ہوئے۔ انہی میں سے 2 تھے اوس و خزرج، یہ آ کے مدینے میں آباد ہوئے۔ لیکن مدینہ جو ایک وادی ہے وہاں یہودی ان سے پہلے آباد ہو چکے تھے، ان سے یوں سمجھے کہ تقریباً جو ہے وہ 300-350 سال پہلے سے وہاں پہ آباد چلے آ رہے تھے۔ تو ان کی انہوں نے اچھی جگہیں، انہوں نے زرخیز اچھی بہترین جگہیں یہودیوں کے قبضے میں تھیں۔ جب یہ اوس و خزرج آئے تو ظاہر ہے جو اصل شہر تھا اس سے باہر آباد ہوئے، اور بس وہ جیسے بچہ کھچا ہوتا ہے اس طرح کی ایک ان کے لیے جو ہے وہ زندگی تھی۔ پھر ان میں سے جو ان کا کوئی سردار تھا اوس و خزرج کا، وہ گیا ہے شام اپنے بھائی بندوں کے پاس، اور انہیں بتایا اپنی قسمہ پرسی کا کہ مدینے میں ہمارے ساتھ یہودی یہ سلوک کر رہے ہیں۔ تو اب اس نے غسانی بادشاہ نے اپنی جو دستہ دیا، ان کو طاقت ملی، انہوں نے آ کے مدینے پہ پھر یہودیوں کی جو ہے وہ گوشمالی کی، انہیں مار پیٹ کی اور مدینے سے نکال باہر کیا۔ یہ جو 2 قبیلے وہاں سے نکل کے باہر جا کے آباد ہوئے تھے، یہ اس کے بعد کا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں اوس و خزرج کو بھی ایک مضبوط حیثیت حاصل ہو گئی مدینے کے اندر۔ تو یہ 5 قبیلے ہیں جو پہلے سے آباد تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں آ کے آپ نے، اوس و خزرج تو مسلمان ہو گئے، وہ تو انصار بن گئے، انہوں نے تو اپنے گھر مسلمانوں کے لیے کھول دیے، لیکن یہ کہ یہود ایمان نہیں لائے۔ ویسے تو عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ اسی لیے آ کے آباد ہوئے تھے کہ انہیں وہ کوئی خبریں ملی تھیں، وہ بات اتنی مستند نہیں ہے جتنی کہ تاریخی طور پر یہ ایک جو چیزیں، ہاں ان میں سے کچھ لوگ ان کے اہل علم ہو سکتا ہے کہ اس بنیاد پر آ کے وہاں پہ آباد ہوں، لیکن یہ کہ مجموعی طور پہ وہ قبیلہ بطور قبیلہ اس لیے نہیں آیا تھا۔ تو یہاں پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے ظاہر نہیں مانا، اور ان کے اہل علم جاننے کے باوجود نہیں مانا، اس لیے قرآن مجید نے کہا یہ تو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن یہ کہ شیطان ہیں اس لیے نہیں مان رہے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں، تو انہیں شیطان کیوں قرار دیا؟ کہ شیطان نے بھی جاننے کے باوجود اللہ کا حکم نہیں مانا تھا۔ تو یہ بھی جانتے ہیں محمد رسول اللہ کو کہ یہ آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنی ضد اور ہٹ درمی اور اپنے جو بھی دنیاوی چودراہٹیں ہیں ان کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اس لیے یہ بھی شیاطین میں سے، اسی لیے ان پر غضب ہوا اور اسی لیے جو وہ مغضوب علیہم قرار پائے۔ تو یہ جو یہودی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے۔ اچھا، ان معاہدوں کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جب آج کل ہم میثاق مدینہ کا ذکر سنتے ہیں یا ریاست مدینہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان دونوں کے پیچھے جو چیز باور کرانے کی کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، ظاہر ذو معنی ہے۔ ریاست مدینہ کا ایک مطلب وہ ہے کہ ریاست حضرت ابوبکر صدیق کی، ریاست مدینہ کا ایک مطلب وہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی ابتدا کی اور جس کی تکمیل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی۔ اور ریاست مدینہ کا ایک معنی وہ ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں اور آپ نے آ کے یہودیوں کے ساتھ جو پیکٹ کیا ہے، تو ایک معنی ریاست مدینہ کا یہ ہے، اور میثاق مدینہ کا بھی ایک معنی یہ ہے۔ اگر آپ گریٹر ایک مطلب وسیع تناظر میں دیکھیں، ایک پولیٹیکل سائنس کے سینس میں، تو میثاق مدینہ یعنی نوع انسانی نے ارتقاء کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد جو میثاق جیسے ہوتے ہیں ایک عمرانی معاہدہ، ایک جو نیا سوشل کانٹریکٹ کیا، ایک میثاق مدینہ کا مطلب یہ ہوگا کہ نوع انسانی نے جو جمپ لگا کے اپنے آپ کو جہاں پہنچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، وہ بلند ترین سماجی سطح جہاں انسان پہنچا وہ بھی میثاق مدینہ ہے۔ اور میثاق مدینہ کا ایک معنی یہ ہوگا کہ جو حضور نے یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے وہ بھی میثاق مدینہ ہے۔ تو اب جب آپ یہ دو الفاظ بولیں گے تو ہر ایک کا متکلم کے ذہن میں کیا معنی ہے، جو سن رہا ہے اس کے ذہن میں کیا معنی آتا ہے، تو یہ بہرحال ایک ملتبس قسم کی ایک جسے اس کے اندر کنفیوژن موجود رہے گی جب تک کہ وضاحت اس کی نہ کی جائے۔ تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ واضح رہنی چاہیے۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے جو میثاق کیے
یہودیوں کے 3 قبیلوں کے ساتھ، اور وہ میثاق اس کی کافی ساری شقیں ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی بات ہے جو خاص طور پہ پولیٹیکل سائنس کے اعتبار سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جوائنٹ ڈیفنس کا معاہدہ تھا کہ اگر مدینے پر کوئی بھی حملہ آور ہوگا تو مدینے کے تمام باشندے اس فرق کے بغیر کہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں مدینے کا اکٹھا مل کے دفاع کریں گے۔ اور یہ تمام مستشرقین نے بھی اور تمام جو بھی جن لوگوں نے بھی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا ایک حکیمانہ، دانشورانہ، مدبرانہ فیصلہ قرار دیا ہے کہ در حقیقت یہودیوں کو حضور نے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ یہ کوئی پیسو قسم کی بات نہیں تھی، یہ بڑا ایک ایگریشن تھی، اور بڑے سلیقے سے بڑے طریقے سے یہودیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یوں سمجھ لیجئے کہ فطری طور پر انہیں قریش کا حمایتی بننا چاہیے تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت عملی سے انہیں اپنا حمایتی بنا دیا۔ یہودیوں کو اس کا احساس بہت بعد میں ہوا، چنانچہ جب ان کا جو قبیلہ مسلمانوں کے قریب رہتا تھا بنو قینقاع، اس نے تو غزوہ بدر کے بعد ہی شرارتیں شروع کر دی۔ معاہدہ توڑنے کے لیے ابتداءً ایسی اشارتیں ہوتی ہیں، مسلمان خواتین کو چھیڑا، یہ کیا وہ کیا، اس پر پھر ان کو مدینے سے بے دخل کر دیا گیا۔ میثاق مدینہ کا پہلا نتیجہ یہ نکلا کہ معاہدے کی خلاف ورزی یہودیوں نے کی اور مسلمانوں نے انہیں مدینے سے نکال باہر کیا۔ اس کے بعد جو دوسرا ان کا طاقتور قبیلہ تھا یہ بنو نذیر تھا۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے غزوہ بدر اور غزوہ احد میں ایک بنیادی فرق ہے۔ غزوہ بدر جو ہے یہ مدینے میں جنگ نہیں لڑی گئی، یہ مدینے سے باہر نکل کے لڑی گئی۔ اب آپ کا اگر پیکٹ ہے کہ مدینے کا دفاع کریں گے، آپ شریک نہیں ہوئے کوئی بات نہیں، کیونکہ مدینے پہ تو حملہ ہی نہیں ہوا، لیکن جو غزوہ احد ہے یہ تو مدینے پر حملہ ہوا ہے اور آپ معاہد ہیں، آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے جوائنٹ ڈیفنس کا، آپ کیوں نہیں آئے؟ آپ کی نفری نہیں تھی، آپ نے ساتھ نہیں دیا، تو یہ گویا آپ نے معاہدہ توڑ دیا۔ یہ بنو نذیر تھے کہ جنہوں نے اس موقع پہ ساتھ نہیں دیا، ظاہر ہے وہ 300 منافقین بھی واپس آ گئے تھے اور بنو نذیر نے بھی ساتھ نہیں دیا تھا۔ پھر اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ سازشیں بھی کی ہیں، اور کوئی ایک دیت کا مسئلہ تھا، کوئی دیت لینی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کی جو گڑی تھی، جو ان کا جو قلعہ نما جگہ تھی وہاں پہ آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پہ جب معاہدہ ہو گیا اس کے بعد انہوں نے کہا ہم نے مشورہ کرنا ہے۔ جب بات چیت کی ایک جگہ تک پہنچی تو انہوں نے کہا ہم اپنے بزرگوں سے مشورہ کر لیں۔ جا کے مشورہ یہ کیا کہ یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی آئیڈیل جگہ ہے، ایک بندہ جائے اوپر سے چکی کا پارٹ گرا دے، ادھر ہی سے پیس کے رکھ دیں گے اور یہ بس حضور کے خاتمے کے ساتھ ہی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فوراً جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضور کو وحی ہو گئی۔ اچھا ادھر ان کا ایک کوئی سردار تھا، اس نے بتایا بھی انہیں کہ دیکھو یہ حرکت نہ کرو، انہیں معلوم ہو جائے گا، اللہ بتا دے گا اور تم پکڑے جاؤ گے، لیکن یہ کہ شامت اعمال آئی ہوئی تھی، انہوں نے وہ فیصلہ کر لیا کہ نہیں وہ ہم نے یہ کام کر ہی دینا ہے۔ اور ظاہر ہے وہ پہلے بھی نبیوں کو قتل کرتے رہے تھے، ان کے آباء و اجداد قتل کرتے رہے، تو وہ جینز تو منتقل ہوتے چلے آئے ہوں گے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا نہیں کیا ان کے بھائیوں نے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ اقدام سوچ لیا، تو اللہ تعالیٰ نے بر وقت خبردار کر دیا، آپ وہاں سے اٹھ گئے، فوراً نکلے، اور ظاہر ہے یہ تو ایک بہت بڑا جو ہے وہ اقدام ہو گیا۔ اور یہیں پہ یہ نوٹ کیجئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اس اجتماعیت کے اندر کیا ہے؟ آپ کے خلاف قدم اٹھانا کسی فرد کے خلاف قدم اٹھانا نہیں ہے، جو اسلامی ریاست کی بنیاد ہے اس کی چولیں ڈھیلی کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو باقاعدہ ایگریشن، جیسے آپ نے کسی کے زمینی حملہ کر دیا ہو کسی ریاست کے اوپر تو وہ ریٹیلیٹ کرے گی، ایسے ہی محمد الرسول اللہ پر حملہ تصور ہوگا۔ جب اسلامی ریاست کی بات آئے گی تو وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہمیشہ سامنے رکھیے۔ یہ تو جو ہمیں پولیٹیکل سائنس میں پڑھایا گیا کہ ریاست کی جو ہے یہ 4 لوازمات ہوتے ہیں، تو جب ہم اسلام کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہاں آپ کو 5واں بھی داخل کرنا پڑے گا کہ محمد الرسول اللہ کی وہاں پہ حیثیت کیا ہوگی۔ یہ تو بنا ہی سارا بمصطفیٰ بارساں خیشرا کے دی ہماوست گر باؤ نہ رسیدی تمام بول آبیست۔ یہ اسلامی ریاست کی بنیاد تو کسی اور شے پہ رکھی گئی ہے، یہ نہ رنگ پر ہے، نہ نسل پر ہے، نہ زبان پر ہے، نہ یہ کسی تاریخ پر ہے، یہ تو نظریات پر ہے، اور وہ نظریہ دینے والی شخصیت محمد الرسول اللہ کی ہے۔ تو اس کے اوپر حملہ تو در حقیقت براہ راست اس ریاست کے اوپر حملہ متصور ہوگا، لہذا وہ معاہدہ پاش ہو گیا۔ جب محمد الرسول اللہ کے خلاف یہ سازش ہوئی، معاہدہ پاش ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر گھیراؤ کیا، اور اس کے بعد جیسے کہ ابتدائی آیات میں یہ بات آ گئی کہ وہ مقابلہ کر ہی نہیں سکے،
وہ اپنے اسباب و وسائل کو بروئے کار لا ہی نہیں سکے، سامنے کھڑے ہی نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ایسا رعب طاری کر دیا کہ وہ اپنے جو ہے معاہدہ لکھ کے وہاں سے جلاوطنی انہوں نے قبول کر لی۔ پہلی 5 آیات میں اسی کا ذکر ہے، اس واقعے کا ذکر ہے۔ پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ ایک نیا مسئلہ تھا۔ غزوہ احد میں یا غزوہ بدر میں آپ کو مال غنیمت ملا ہے، وہ مال غنیمت ہے، اس کا علیحدہ اصول ہے۔ اب جو شیعات آئی ہے یہ مال فے ہے، اس میں لڑائی نہیں لڑنی پڑی ہے۔ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب طاری کیا اور انہوں نے اپنے علاقہ خالی کر دیا۔ مال فے کا حکم کیا ہے، اس کا فقہی مسئلہ کیا ہے؟ تو 5 آیات میں اس مسئلے کو سلجھایا گیا ہے۔ تو 10 آیات تو یہ اس خاص طور پہ اسے غزوہ بنو جو ہے کہ نذیر کہیں اس پر مشتمل ہیں، پھر 7 آیات منافقین کے ذکر پر ہیں، اور آخری 7 آیات جو ہیں وہ قرآن مجید کی اور ساتھ ہی ایک انسان کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ، قرآن مجید کی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اس کے ذکر پر مشتمل ہیں۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا ایک تعارف ہے جو آج ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے ہم اس کا جو ہے سبکن مطالعہ شروع کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات